السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کا سبق آگہی پڑھیں گے۔ آگہی کے شامل نصاب کرنے کے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ طلباء اور طالبات کو ملکی تعمیر و ترقی میں بطور شہری اپنے کردار سے آگاہی حاصل ہو سکے اور وہ ملکی ترقی کے لیے مثبت سوچ پیدا کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ مثبت سوچ رکھنے سے کام نہیں بنتا، بلکہ جب تک ہم اپنی مثبت سوچ پر عمل نہ کریں اور اس کی اہمیت سے آگاہ نہ ہوں تب تک ملکی تعمیر و ترقی ممکن نہیں۔ اور ٹیکس کی ادائیگی کا شعور ہم سب میں بیدار کر سکیں۔ ملکی تعمیر و ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود میں ٹیکس کی اہمیت سے ہر کوئی آگاہ ہے، اور ٹیکس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ سبق بہت معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ جب تک ہم اپنا ٹیکس ادا نہیں کریں گے تب تک ملکی تعمیر و ترقی ممکن نہیں۔ اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ملکی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا ہر ذمہ دار شہری کا فرض ہے۔ اس فرض سے آگاہی یعنی واقفیت ضروری ہے یا لازم ہے۔ بعض اوقات ہمیں ایسے حالات و واقعات پیش آتے ہیں جو ہمارے ضمیر اور احساس ذمہ داری میں انقلابی تبدیلیاں لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ایسی ہی ایک کہانی چودھری قادر بخش کی بھی ہے۔ سبق کے پہلے اقتباس میں مصنف کہتے ہیں کہ ملکی تعمیر و ترقی یعنی ملک کو آگے بڑھانے میں، اسے ترقی دینے میں حصہ لینا ہر ذمہ دار شخص کا فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، یہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا فرد ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا فوج میں ہے یا سپاہی ہے، کسی بھی ادارے میں کام کر رہا ہے تو وہ ملک کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ ذمہ دار شہری ہے تو اس کے لیے اس سے واقفیت، اس سے آگاہی لازم ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور بعض اوقات ہمیں ایسے حالات و واقعات پیش آتے ہیں کہ یا ایسے سانحات پیش آتے ہیں جو ہمارے ضمیر پر اور احساس ذمہ داری میں انقلابی تبدیلیاں لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انقلابی تبدیلیاں یعنی بہت بڑی تبدیلیاں، یعنی چھوٹا سا واقعہ ہماری پوری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، ہماری سوچ اور ہمارے عمل کرنے کا دائرہ تبدیل کر دیتا ہے اور ہم یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور ایسی ہی ایک کہانی چودھری قادر بخش کی ہے۔ چودھری صاحب نہایت دلچسپ شخصیت کے مالک تھے۔ شکوہ حالات گویا ان کی شخصیت کا اہم جز تھا، یعنی وہ اپنے حالات کا شکوہ اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے اور یہ ان کی شخصیت کا خاصہ بنتا جا رہا تھا۔ گو کہ وہ اپنے دیہات میں کونسلر بھی رہ چکے تھے۔ یوں تو چودھری صاحب کافی وفادار آدمی تھے۔ وفادار یعنی طور طریقوں پر چلنے والے اور اپنے اصول و قواعد کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جدی پشتی زراعت سے گہرا تعلق رہا ہے۔ جدی پشتی یعنی پشت در پشت، نسل در نسل ان کے بزرگ زراعت یعنی کھیتی باڑی کے شعبے سے وابستہ رہے اور زراعت سے ان کا کافی گہرا تعلق ہے۔ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اچھی زندگی کی خاطر شہر کا رخ کیا اور اسی اثنا میں تمام زرعی اراضی بیچ کر شہر میں کاروبار شروع کر دیا۔ زرعی اراضی یعنی زرعی زمینیں، وہ زمینیں جہاں پر فصلیں کاشت کی جاتی تھیں، انہوں نے انہیں فروخت کر دیا، بیچ دیا اور شہر میں کاروبار کرنے کی ٹھانی تاکہ وہ اپنی زندگی اور اپنے بچوں کے حالات کو تبدیل کر سکیں، انہیں بہتر زندگی مہیا کر سکیں، زندگی کی بنیادی سہولتیں دے سکیں، عمدہ گھر، عمدہ رہائش اور ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں نبھا سکیں۔ تو اس لیے انہوں نے اچھی زندگی کی خاطر شہر کی طرف رخ کیا اور اسی اثنا میں اپنی تمام
زمینیں زرعی اراضی بیچ دی اور شہر میں کاروبار شروع کر دیا۔ جناب ٹھہرے ایک دیہاتی اور سادہ سے انسان، لہٰذا اس مد میں کچھ قابل بھروسہ دوستوں کا اشتراک بھی حاصل کیا۔ قابل بھروسہ یعنی اعتماد کے قابل جو دوست تھے، ان سے انہوں نے میل جول شروع کیا، ان کے ساتھ مل کر کاروبار کرنا شروع کیا۔ موصوف شہر لاہور میں 2 ریستورانوں اور 1 شادی ہال کے مالک ہیں۔ موصوف یعنی چودھری صاحب چودھری قادر بخش نے اپنی زرعی اراضی بیچی اور اسے فروخت کرنے کے بعد انہوں نے لاہور شہر میں 2 ہوٹلز اور 1 شادی ہال خرید لیا۔ بات ہو رہی تھی حضرت کے ہمہ وقت شکوائے حالات کی عادت کی۔ ہمہ وقت یعنی ہر وقت، شکوائے حالات یعنی حالات کا گلہ کرنا، حالات کی خرابی کا گلہ کرنا۔ اس طرف آتے ہیں آج بھی سویرے سویرے اپنے ڈرائیور صاحب کے ہمراہ شاندار گاڑی میں گھر سے دفتر کے لیے نکلے تو سڑک پر گاڑی آتے ہی گڑھے میں لگنے سے پہلے تو بڑی نفاست سے بنائی گئی مانگ سے ہاتھ دھو بیٹھے اور پھر انہی دھلے ہاتھوں سے حکومت وقت کو کوسنا شروع کر دیا۔ یعنی جب وہ اپنی شاندار گاڑی میں اپنے ڈرائیور کے ہمراہ گھر سے نکلے تاکہ وہ دفتر کی طرف روانہ ہو سکیں اور دفتر جا سکیں، تو جیسے ہی گاڑی سڑک پر آئی تو سڑک پر بڑے بڑے گڑھے تھے، جس کی وجہ سے ان کی گاڑی کو جھٹکا لگا اور ان کی مانگ جو کہ بڑی نفاست سے سجائی گئی تھی وہ خراب ہو گئی، اور اس چیز کو وہ برداشت نہ کر پائے اور انہوں نے موجودہ حکومت کے کاموں پر اور ان کی ذمہ داریوں پر اعتراضات کرنا شروع کر دیا، انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بھئی اس ملک کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو سنوارتے ہوئے یعنی درست کرتے ہوئے سلجھاتے ہوئے چودھری صاحب اپنے ڈرائیور سے مخاطب ہوئے، یعنی اسے بات چیت کرنے لگے کہ قریباً 70 سال ہونے کو آئے، یعنی تقریباً 70 سال ہو گئے ہیں اور ایک سڑک ٹھیک سے بنا نہیں پائے یہ لوگ، اور بات کرتے ہیں ملک سنوارنے کی۔ تو اب یہاں پر وہ اپنے ڈرائیور سے بحث و تمہیز کر رہے ہیں اور شکوہ کر رہے ہیں کہ اس ملک کا کیا بنے گا کہ ایک سڑک ہی ٹھیک نہیں کروا سکتے اور باتیں کرتے ہیں ملک سنوارنے کی۔ تو پہلے سڑک ٹھیک کروا رہے ہیں تو ملک بھی سنور جائے گا۔ یہاں پر بیٹا 70 سال جو ہے وہ قواعد کی روح سے مرکب عددی ہے، اور اسی طرح سڑک جو ہے وہ اسم جامد ہے۔ اب اس سے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کچھ سلسلہ، جیسے کہ ریستوران، شادی ہال، یہ اسم جامد بھی ہیں اور اسم نکرہ بھی ہیں، کیونکہ کسی خاص ہال کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ تو اگر خاص نام ہوں گے تو اسم معرفہ، عام نام ہوں گے تو اسم نکرہ کہلائیں گے۔ جی، ہم بات کر رہے تھے چودھری صاحب کے شکوے کی۔ بخشو ڈرائیور نے محض جی کہنے پر ہی اکتفا کیا، یعنی کافی سمجھا۔ دفتر پہنچ کر ابھی کرسی پر براجمان ہوئے ہی تھے کہ کلرک نے فائلوں کا پلندہ اٹھا کر ان کے سامنے موجود میز پر دھر دیا۔ اب کلرک آیا اور اس نے ان کے بیٹھتے ہی فائلوں کا ڈھیر جو ہے وہ لا کر ان کے سامنے رکھ دیا، اور وہ پہلے ہی غصے میں تھے اور کافی پریشان تھے، حکومت وقت کو پہلے ہی کوسنے دیتے رہے تھے، اوپر سے کلرک صاحب نے ٹیکس کی فائلز لا کر ان کے سامنے رکھ دیں۔ صبح صبح کیا اٹھا لائے ہو میاں؟ یہاں پر بیٹا صبح صبح جو ہے وہ مرکب تکراری ہے، کیونکہ ایک ہی لفظ بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ کلرک جو ہے بیٹا اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کیا کام کرتا ہے، اس لیے یہ اسم فائل ہوگا، اور بخشو اسم کہلائے گا۔ انہوں نے بھویں اچکاتے ہوئے سوال کیا، بھویں یعنی آنکھوں کے اوپر کے بالوں کو اٹھانا، تو انہوں نے اپنی بھووں کو اچکاتے ہوئے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا بخشو میاں سے کہ بخشو صاحب یہ صبح صبح تم کیا اٹھا لائے ہو؟ سر، یہ اس سال کے ہمارے ذمہ واجب الادا ٹیکس کی فائلز ہیں۔ ذمہ یعنی ہماری ذمہ داری، واجب الادا یعنی جو ٹیکس ہم نے ادا کرنے ہیں، یہ ان کی فائلز ہیں۔ کلرک نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، یعنی ادب سے جواب دیا۔ ناگواری کا احساس چودھری صاحب کے چہرے پر نمایاں ہو گیا۔ ناگواری یعنی برا محسوس ہونا، اچھا نہ لگنا۔
تو چودھری صاحب کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں کلرک کا فائل لانا بالکل پسند نہیں آیا۔ ایک تو یہ سمجھ نہیں آ پائی اب تک کہ ہم اپنی حلال کمائی میں سے حکومت کو بھتہ کیوں دیں، بھتہ یعنی ٹیکس کیوں دیں۔ تو یہاں پر انہیں پہلے ہی شکوے تھے اور مزید شکوہ یہاں سے ہو گیا کہ اتنے ڈھیروں ٹیکس جو ہیں وہ انہوں نے ادا کرنے تھے، تو وہ اب اپنے کلرک کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی محنت سے حلال کمائی کماتے ہیں تو ہم کیوں حکومت کو ٹیکس دیں، وہ ہم سے کیوں ٹیکس لیتی ہیں، ویسے بھی لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے، یعنی بہت زیادہ لوٹ مار ہے، رشوت لی جاتی ہے اور لوگوں کا پیسہ بے دریغ لے لیتے ہیں، لیکن سہولیات انہیں نہیں دی جاتی۔ انہوں نے بیزاری سے فائلز کو دھکیلتے ہوئے کہا، بیزاری یعنی اکتاہٹ، دھکیلتے ہوئے یعنی پیچھے کرتے ہوئے۔ یہاں پر بیٹا اوپر جو پیراگراف ہم نے پڑھا اس میں فائلوں کا پلندہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہوگا اور دفتر جو ہے وہ اسم ظرف مکان، میز اسم جامد، اسے یہاں ٹیکس کی فائل جو ہے وہ بھی مرکب اضافی ہوگی کیونکہ دو الفاظ کا مجموعہ جو ہے وہ مرکب کہلاتا ہے، اور اگر ان کے درمیان حرف اضافت آ جائیں تو وہ مرکب اضافی کہلائے گا۔ بھائی اختر ایک طرف رکھ دو، یہ اٹھا کے، اختر کلرک کا نام ہے اور یہ اسم معرفہ ہوگا۔ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا یہاں کون پوچھنے والا ہے کسی کو۔ وہ بات تو ٹھیک ہے سر، لیکن اس سے پہلے کہ کلرک اپنی بات مکمل کر پاتا، چودھری صاحب نے اسے جھاڑ پلا دی یعنی ڈانٹ دیا۔ جتنا بتایا جائے اتنا ہی کرو، زیادہ ہوشیار مت بنو، ہوشیار یعنی تیز بننے کی، چالاک بننے کی کوشش مت کرو۔ جی بہتر، کہتا ہوا کلرک کمرے سے باہر چلا گیا۔ بہتر یعنی اچھا۔ اتنے میں چودھری صاحب کے میز پر رکھے فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، فون اٹھا کر وہ اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوئے، مخصوص یعنی خاص انداز میں۔ دوسری طرف آنسوؤں میں ڈوبی آواز نے ان کے چہرے کے تاثرات کو یکسر بدل دیا، یکسر یعنی بالکل بدل دیا۔ اب وہ قدرے پریشان نظر آ رہے تھے۔ تم فوراً 1122 پر فون کرو، وہ فہد کو جلد از جلد ہسپتال پہنچا دیں گے۔ میں سیدھا ہسپتال آ رہا ہوں۔ یہاں پر ہسپتال بیٹا اسم ظرف مکان ہے، فہد اسم معرفہ ہوگا اور میز اسم جامد۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے فون پٹک دیا اور باہر کھڑی گاڑی کی جانب لپکے یعنی تیزی سے بڑھے یا گاڑی کی طرف گئے۔ ڈرائیور، ارے ڈرائیور کہاں ہے؟ تقریباً چلاتے ہوئے انہوں نے آواز دی۔ باہر کھڑے گارڈ نے بتایا کہ ڈرائیور گاڑی لے کر ورک شاپ گیا ہے۔ ورک شاپ گیا ہے یعنی وہ جگہ جہاں پر گاڑی کا کام کروایا جاتا ہے۔ شاید کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ انتہائی نامعقول آدمی ہے، انتہائی یعنی بہت زیادہ۔ خبر تو کر جاتا یعنی اطلاع کر جاتا۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولے یعنی پریشانی کے انداز میں بولے، اچھا کوئی رکشہ روکو یا ٹیکسی، جنرل ہسپتال کے لیے وہ گارڈ سے بولے۔ جی سر کہتا وہ سڑک کی جانب دوڑا یعنی سڑک کی طرف لپکا اور کچھ ہی لمحوں میں ایک ٹیکسی لیے واپس آ گیا۔ چودھری صاحب جلدی سے اس میں بیٹھے اور اسے ہسپتال کا پتہ سمجھایا۔ جیب سے موبائل نکال کر کوئی نمبر ملایا مگر شاید وہ مصروف تھا۔ وہ بے حد فکرمند نظر آ رہے تھے، یعنی بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ اسی جلدی میں موبائل ان کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گر گیا۔ انہوں نے موبائل اٹھا کر دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ ہاں بھئی، ہیلو، کدھر پہنچے ہو تم لوگ؟ میں ہسپتال کے قریب ہوں، اور دوسری طرف سے آنے والی آواز سننے لگے۔ ارے ہاں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، ادھر کوئی پھاٹک بند ہے، ادھر پھنسا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون جیب میں ڈال لیا۔ ٹیکسی کے پیچھے آتی ایک ایمبولینس راستہ مانگنے کی خاطر مسلسل ہارن دے رہی تھی مگر راستہ دینا اس لیے بھی ناممکن تھا کہ آگے پھاٹک بند تھا۔ ایک لمحے کے لیے اپنی پریشانی کی وجہ یعنی سبب سے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر پھاٹک کھلنے میں دیر لگنے کی وجہ سے یعنی اس وجہ سے، اس سبب سے ایمبولینس میں موجود مریض جاں بر نہ ہو سکا یعنی زندہ نہ بچ سکا، کاش
کہ یہاں کوئی متبادل راستہ ہوتا یا پھر کوئی اور پل۔ کاش یعنی حسرت کا کلمہ، متبادل یعنی کوئی دوسرا راستہ یا پل ہوتا تاکہ وقت اور جان کی بچت ہو جاتی۔ اب جب وہ پریشانی میں سفر کر رہے تھے اور راستے میں پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا پا رہے تھے، لیکن ان کا ذہن ہسپتال ہی میں تھا، تو ٹیکسی کے پیچھے ایک ایمبولینس جو کہ راستہ مانگ رہی تھی، تو اس میں بھی مریض موجود تھا اور اس کے گھر والے موجود تھے۔ وہ بھی یقیناً ویسے ہی پریشان تھے جیسے وہ اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ تو اس وقت بہت سی باتیں، بہت سے خدشات اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے، اور اسے وقت کی اہمیت کا اور جان کی اہمیت کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے رونے دھونے کی آوازیں آنے لگیں۔ شاید ان کا وسوسہ تلخ حقیقت بن چکا تھا، یعنی جو خدشہ انہیں تھا، جو ڈر تھا اور جو شک اور گمان انہیں گزر رہا تھا، انہیں لگ رہا تھا کہ وہ کڑوی سچائی بن کر سامنے آ گیا ہے۔ ایمبولینس میں موجود مریض دم توڑ چکا تھا، یعنی وہ مریض، وہ بیمار جو کہ ایمبولینس میں پیچھے آ رہا تھا اور راستے کا متلاشی تھا اور تیزی سے گزر کر ہسپتال جانا چاہتا تھا، وہ مریض مر چکا تھا، وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو چکا تھا۔ انہوں نے بمشکل یعنی بڑی مشکل سے گہری سانس لی اور گاڑی آگے روانہ ہوئی۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں نہایت رش تھا۔ ان کی نظر ایک بورڈ پر ٹکی جو کہ ایمرجنسی سے متصل تھا، یعنی ملا ہوا تھا۔ اس پیراگراف میں بیٹا رونے دھونے قواعد کی روح سے مرکب تابع موضوع ہوگا۔ آپ کا دیا ہوا ٹیکس لاکھوں مستحق یعنی حقدار مریضوں میں زندگی کی امید جگا سکتا ہے۔ ہسپتالوں کی حالت زار قواعد کی روح سے مرکب اضافی ہوگا۔ حالت زار بہتر بنانے میں حکومت کا ساتھ دیجیے، ٹیکس ادا کیجیے۔ وہ ایک لمحے کو رکے اور پھر آگے بڑھ گئے۔ ان کے بیٹے کا موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اسے ایمبولینس کے ذریعے ایمرجنسی لایا گیا تھا۔ اس وقت وہ ڈاکٹروں کی زیر نگرانی یعنی ان کی نگرانی میں تھا۔ وہ ڈاکٹروں کی زیر نگرانی آپریشن تھیٹر میں تھا، جبکہ ان کی بیوی باہر کھڑی دوپٹے سے آنکھوں کے کونے صاف کر رہی تھی، یعنی اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ وہ چودھری صاحب کو آتا دیکھ کر ان کی جانب لپکی یعنی تیزی سے بڑھی اور بولی، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر ہم فہد کو بروقت یعنی وقت پر یہاں نہ پہنچا پاتے تو خون زیادہ بہہ جانے یعنی نکل جانے کی وجہ سے، ضائع ہو جانے کی وجہ سے شاید مشکل ہو جاتی، یعنی دقت پیش آتی، دشواری ہوتی اور اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ مجھے بھی یہی فکر تھی کہ ٹریفک میں کہیں دیر نہ لگ جائے۔ ان کی آواز میں تفکر نمایاں تھا، یعنی فکر مندی اور پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ ان کی بیگم بھی پھر سے گویا ہوئیں، یعنی بولنے لگیں، خدا کا شکر ہے کہ ہم بروقت پہنچ گئے، یعنی وقت پر آ گئے۔ آج انہیں بے وقت نظر آتے پلوں اور انڈر پاسز کی اہمیت کا احساس ہوا۔ آج قواعد کی روح سے بیٹا اسم ظرف زماں ہوگا، یعنی یہ وقت اور زمانے کو ظاہر کرے گا۔ بے وقت کہتے ہیں جن کی اہمیت نہ ہو، جنہیں ہم اہمیت نہ دیتے ہوں یا ان کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ نہ ہو، تو وہ پل، وہ انڈر پاسز جن کی اہمیت کا انہیں پہلے کبھی اندازہ نہ ہوا تھا، آج وہ انہیں فائدہ مند دکھائی دے رہے تھے۔ آج انہیں ان کی اہمیت اور قدر کا اندازہ ہو رہا تھا، اور چودھری صاحب کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب باہر تشریف لائے اور ان سے مخاطب ہوئے یعنی بات کرنے لگے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یعنی فکر کی کوئی بات نہیں، ہم نے کچھ انجیکشن اور دوائیاں مریض کو دی ہیں، انجیکشن یعنی ٹیکے لگا دیے ہیں اور دوائیاں بھی بیمار کو دے دی ہیں۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئے آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر بیٹا وہ جو ہے وہ اسم اشارہ بعید ہے، اور آپ اسم ضمیر، وہ بھی ہم اسم ضمیر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو، لیکن زیادہ تر وہ جو ہے اسم اشارہ بعید کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، فیس باہر جمع کروا دوں؟ انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا، یعنی دریافت کیا۔
جناب، آپ بس داخلہ پرچی بنوا لیجئے۔ سرکاری ہسپتال میں اکثر ادویات عوام کے دیے گئے ٹیکس کے پیسوں سے مریضوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ آپ نے شاید باہر اس سے متعلق بورڈ بھی دیکھا ہوگا۔ ڈاکٹر نے ان کو بتایا۔ وہ نہایت مشکور نظر آ رہے تھے۔ مشکور یعنی شکر ادا کرنے والا انداز، اور اندر ہی اندر ایک انجانے احساس گناہ نے بھی انہیں گھیر لیا تھا۔ احساس گناہ یعنی گناہ کے احساس نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ یہاں پر بیٹا سرکاری ہسپتال مرکب توصیفی ہوگا۔ صرف ہسپتال جو ہے وہ اسم ظرف مقام، ادویات، دوا، ادویہ اور ادویات، تو یہ جمع کی جمع ہے، اس لیے یہ جمع الجمع کہلائے گی کیونکہ یہ ادویہ کی جمع ہے۔ اس کے علاوہ پیسوں سے مرکب جاری ہوگا کیونکہ دو الفاظ کے مجموعے میں حرف جار استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح آپ اسم ضمیر اور ڈاکٹر اسم فاعل ہوگا۔ احساس گناہ مرکب اضافی ہے کیونکہ اس میں زیر کی اضافت لگائی گئی ہے۔ بیوی بچوں کو ہسپتال کی گاڑی پر گھر کے لیے رخصت کر کے یعنی روانہ کر کے وہ ادھر سے ہی دفتر کے لیے نکلے۔ دفتر قواعد کی روح سے اسم ظرف مکان ہوگا۔ باہر نکل کر پتہ چلا کہ کوئی سواری دستیاب نہیں یعنی مہیا نہیں۔ قریب 100 میٹر کے فاصلے پر لاہور میٹرو بس کا اسٹیشن ہے۔ وہ اس جانب چلے۔ وہ یہاں پر پھر اسم اشارہ بعید ہے، اور لیکن یہاں پر یہ اسم ضمیر کے طور پر استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ چودھری صاحب کے نام کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ تو جب وہ اپنے بیوی بچوں کو ہسپتال کی گاڑی میں روانہ کر چکے تو انہوں نے چاہا کہ وہ جلدی سے دفتر روانہ ہو جائیں۔ باہر نکلے تو پتہ چلا کہ کوئی سواری موجود نہیں ہے، مہیا نہیں ہے، اور صرف 100 میٹر کے فاصلے پر میٹرو بس کا ایک اسٹیشن ہے، وہیں سے انہیں گاڑی بآسانی میسر آ سکتی ہے۔ قریب 100 میٹر کے فاصلے پر لاہور میٹرو کا اسٹیشن ہے اور وہ اسی جانب چلے۔ آج انہیں یہ احساس بھی ہوا کہ سفری سہولت کی جدید یعنی نئی اسکیم یعنی منصوبہ کس قدر کارآمد ہے یعنی فائدہ مند ہے۔ تو آج انہیں احساس ہو رہا ہے کہ سفر کرنے کے لیے جو جدید اسکیمیں اور منصوبے بنائے گئے ہیں اور سہولیات دستیاب کی گئی ہیں وہ کس قدر فائدہ مند ہے۔ اس وقت کہ جب ٹرانسپورٹر حضرات اچانک سے ہڑتال پر چلے گئے۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں گاڑیاں چلانے والے یا گاڑیوں کے مالکان، ہڑتال پر چلے گئے ہیں یعنی انہوں نے بائیکاٹ کر دی ہے کہ وہ کام نہیں کریں گے جب تک کہ ان کی شرائط نہیں مانی جائیں گی۔ میٹرو کی بدولت وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتے تھے۔ میٹرو کے سٹاپ کے باہر لگے ایک سائن بورڈ پر ان کی نظر ٹھہر گئی۔ عوام کا دیا گیا ٹیکس عوام کی سہولت کے لیے، یعنی جو ٹیکس عوام دے رہی ہے اسے عوام کی سہولت کے لیے ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ احساس جرم کہہ لیجئے یا احساس گناہ جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ احساس جرم یعنی جرم کا احساس، احساس گناہ یعنی گناہ کا احساس، اور یہ دونوں مرکب توصیفی ہوں گے۔ میٹرو میں بیٹھے ہوئے انہیں وہ دن یاد آ گئے کہ جب اپنے گاؤں سے شہر آتے انہیں کئی گھنٹے لگ جاتے تھے، مگر موٹر وے بن جانے پر وقت کی کتنی بچت ہوئی، یعنی کتنا وقت بچ جاتا ہے۔ یقیناً بہت سے مریضوں کو اسی بدولت بر وقت طبی سہولت میسر آئی ہوگی۔ بر وقت یعنی وقت پر انہیں طبی سہولیات مل گئی ہوں گی، دستیاب ہو گئی ہوں گی، اور بہت سے لوگ اپنے پیاروں سے جلد ملاقات کر پائے ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو جدید منصوبہ بنا ہے، جدید اسکیم بنی ہے، سفر کی سہولت جو دستیاب ہو گئی ہے، تو اس سے بہت سے مریضوں کو شفا ملی ہوگی، بآسانی وہ ہسپتال پہنچ سکے ہوں گے، ان کی جان بچ گئی ہوگی، اور بہت سے لوگ اپنے پیاروں سے، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے جلد از جلد ملاقات کر پاتے ہوں گے۔ دفتر پہنچے تو گیٹ پر کھڑے وردی میں ملبوس دو اہلکار جیسے انہی کے منتظر تھے یعنی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اہلکار بیٹا یہاں پر اسم فاعل ہوگا، اور دو اہلکار قواعد کی روح سے مرکب عددی۔
السلام علیکم جناب، آج ادھر کیسے؟ آج قواعد کی روح سے ظرف زماں ہے۔ چودھری صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یعنی دریافت کیا۔ وعلیکم السلام، آپ ہی کے ایک کام کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں، ایس ایچ او نے جواب دیا۔ یعنی کہ آج آپ ہمیں شکریہ کا موقع عنایت کر رہے ہیں؟ چودھری صاحب نے استفسار کیا، یعنی پوچھ گچھ کی۔ ایس ایچ او نے نہایت خندہ پیشانی سے یعنی بہت کھلے دل سے جواب دیا، کیسی باتیں کر رہے ہیں جناب، ہم تو عوام کے خدمت گار ہیں۔ عوام یعنی لوگوں کے، خدمت گار یعنی خدمت کرنے والے ہیں۔ عوام کے دیے گئے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں، تو عوام کی پریشانیاں دور کرنا ہمارا فرض ہے، یعنی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پھر کیا اس فراڈ کمپنی کے خلاف کوئی کارروائی کی آپ نے؟ ایس ایچ او نے ساتھ کھڑے ماتحت کو ہاتھ میں پکڑی فائل چودھری صاحب کی طرف بڑھانے کا اشارہ کیا اور پرجوش انداز میں گویا ہوا، پرجوش یعنی جوش بھرے انداز میں یا جوشیلے انداز میں گویا ہوا، یعنی ان سے بات کرنے لگا، مخاطب ہوا۔ میں اس فائل میں آپ کی بازیاب کرائی گئی رقم کے ایک بینک چیک کی صورت میں موجود ہے۔ یعنی ایس ایچ او نے ساتھ کھڑے ماتحت کو ہاتھ میں پکڑی فائل چودھری صاحب کی طرف بڑھانے کا اشارہ کیا اور انہیں بتایا کہ اس فائل میں آپ کی بازیاب کرائی گئی یعنی قانونی طریقے سے حاصل کردہ رقم ایک بینک چیک کی صورت میں موجود ہے، آپ ادھر فائل پر دستخط کر کے اسے وصول کر لیجئے یعنی حاصل کر لیں۔ چودھری صاحب کے چہرے پر حیرت و خوشی کے تاثرات تھے۔ حیرت یعنی حیرانی، خوشی یعنی مسرت کے تاثرات یعنی چہرے کے تیور یا انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت حیران ہیں اور اس خبر کو سن کر انہیں بہت خوشی ہوئی ہے، تو اس لیے حیرت اور خوشی کے تاثرات ان کے چہرے پر نظر آ رہے تھے اور عجیب بے یقینی سی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کیفیت کا بھی اظہار کر رہے تھے جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو، جسے شاید ایس ایچ او صاحب نے بھانپ لیا یعنی اندازہ لگا لیا اور بولا، جناب پولیس کا مقصد آپ کی بروقت مدد کرنا ہے، یعنی وقت پر مدد کرنا، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم آپ جیسے ذمہ دار شہری کے کام آئے۔ ہم جلد ہی مالی بے ضابطگیاں کرنے والی ایسی تمام کمپنیوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ مالی بے ضابطگیاں یعنی ایسی کمپنیاں جو کاروبار کرنے کی حقدار نہیں ہیں، جو قوانین کا پاس نہیں کرتی اور غیر قانونی کام کرتی ہیں۔ صرف قانونی اور ٹیکس ادا کرنے والی کمپنیاں ہی عزت اور کاروبار کرنے کی حقدار ہیں۔ قانونی یعنی جو قانونی انداز سے کام کرتی ہیں اور ٹیکس ادا کرتی ہیں، انہی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ باعزت طریقے سے اپنے کاروبار کو آگے بڑھا سکتی ہیں۔ چودھری صاحب نے فائل پر مطلوبہ جگہ دستخط کیے اور چیک وصول کر کے شکریہ ادا کرتے ہوئے دفتر کے اندر داخل ہو گئے، مطلوبہ جگہ پر یعنی مقررہ جگہ پر۔ چودھری صاحب کے چہرے پر تفکر، شرمندگی اور احساس جرم نمایاں تھا، یعنی ان کے چہرے سے پریشانی ظاہر تھی اور شرمندگی کا احساس اور جرم کرنے کا احساس ان کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا، ظاہر ہو رہا تھا۔ بہت سی باتیں ان کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ سڑک پر اس ایمبولینس میں دم توڑتے ہوئے مریض کا احساس انہیں جھنجھوڑ رہا تھا، یعنی دم توڑتے یعنی وہ مریض جو کہ ایمبولینس میں ہی دم توڑ گیا تھا، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور جہان فانی سے کوچ کر گیا تھا، اس مریض اور اس کے گھر والوں کے رونے کی آوازوں نے ان کے احساس کو جھنجھوڑ دیا، ان کے ضمیر کو جگا دیا کہ شاید کہیں نہ کہیں وہ بھی اس کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ پھر وہ تمام سہولیات یعنی آسانیاں اور سہولتیں جن سے وہ مستفیض ہوئے یعنی انہوں نے فائدہ اٹھایا، وہ بہت سے اچھے شہریوں کے ٹیکس دینے کی بدولت ہی ممکن ہو پایا۔ شہروں میں پھیلا سڑکوں، پلوں اور انڈر پاسز کا جال انہیں اچانک بہت فائدہ مند نظر آنے لگا۔ ایک فون کال پر آنے والی جدید ایمبولینس یعنی نئی طرز کی ایمبولینس، ہڑتال کے باوجود انہیں دفتر بروقت پہنچانے والی میٹرو بس، تعاون کرنے والی پولیس یعنی مدد کرنے والی پولیس، اور ان سے بھی بڑھ کر آج تک ان کا اپنے گاؤں سے تعلق جوڑے رکھنے والی موٹر وے نے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔
انہوں نے میز پر رکھی گھنٹی بجائی، کلرک اندر داخل ہوا۔ نہایت دھیمی آواز میں وہ گویا ہوئے، یعنی آہستہ آواز میں، اختر مجھے واجب الادا ٹیکس کی فائل لا کر دو۔ واجب الادا یعنی وہ ٹیکس جو ہم پر ادا کرنا لازم ہے۔ کلرک نے فائل ان کے سامنے رکھی، انہوں نے اس کا بغور جائزہ لیا، یعنی اسے پرکھا، اور کچھ صفحات پر دستخط کر کے فائل کلرک کی جانب بڑھا دی۔ بھائی اختر، بطور ذمہ دار شہری ہمارا فرض بنتا ہے، یعنی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ذمے واجب الادا ٹیکس فوری ادا کریں، تاکہ وہ پیسہ ہم سب کی فلاح پر خرچ کیا جا سکے، یعنی ہماری فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو سکے اور ملک کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکیں۔ کلرک سوچ رہا تھا کہ چودھری صاحب کچھ دیر باہر سے ہو کر آئے اور ان کا ذہن بدل گیا، یعنی تبدیل ہو گیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ چودھری صاحب آگاہی کا طویل سفر طے کر کے دفتر آئے تھے۔ آگاہی یعنی شعور، سمجھ۔ اختر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان چند گھنٹوں کے اندر چودھری صاحب کی دنیا تبدیل ہو چکی تھی، اور ایک واقعے اور ایک سانحے نے، فہد کے ایک ایکسیڈنٹ نے اور میسر آنے والی سہولیات نے ان کا ذہن تبدیل کر دیا تھا، ان کے ضمیر نے انہیں جھنجھوڑ دیا تھا، اور وہ ٹیکس کی اہمیت سے آگاہ ہو گئے تھے اور انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو چکا تھا۔ چودھری صاحب نے سامنے دیوار پر لگی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کی جانب دیکھا۔ قائد کہتے ہیں بیٹا، قائد اعظم بہت بڑا رہنما، اور یہ قائد اعظم کا لقب ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لقب جو ہوتا ہے وہ واحد ہوتا ہے، یعنی جو لقب ایک انسان کا ہوگا وہ دوسرے انسان کو نہیں دیا جا سکتا، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ لقب ہمیشہ واحد ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کی جانب دیکھا، اور ایک اطمینان بھری مسکراہٹ ان کے لبوں پر کھیل گئی۔ شاید بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی چودھری صاحب کے اس مثبت رویے پر فخر سے مسکرا رہے ہوں گے، یعنی ان کے اچھے سلوک پر قائد اعظم کو بھی خوشی ہوئی ہوگی۔ بہت شکریہ، امید کرتی ہوں میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے بچوں کے لیے، طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں بہم پہنچا سکیں گے، اور بآسانی انہیں اسباق یاد کروا سکیں گے۔ شکریہ۔